آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، گزشتہ محفل میں ہماری گفتگو عشق اور محبت کے اس مرحلے پر تھی کہ عاشق جو ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اگر اسے محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو وہ اس تکلیف سے بھی خوش ہوتا ہے۔ محبوب اسے دے دے تب بھی خوش ہوتا ہے، کچھ لے لے تب بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ داستان عشق و محبت کی ان لوگوں کی فہرست سے بھری ہوئی ہے جو عشق حقیقی کے امام بنے۔ ان سب سے اعلیٰ وہ لوگ ہیں کہ جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، جنہوں نے عشق حقیقی میں وہ مقام حاصل کیا جس کو ہم آج کی زبان میں کہیں کہ انہوں نے عشق حقیقی میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ 6 ہجری میں حضور عمرہ کرنے آئے تھے 1450 صحابہ کو لے کر، تو مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور حدیبیہ کا ایک مقام ہے، وہاں پر حضور نے پڑاؤ کیا، ہر چند کوشش کری مگر ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے بہرحال۔ تو اس صلح جس کو کہتے ہیں نا، ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا، اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے اور وہ درج ہے۔ وہ معاہدہ بھی اتنا کمزور تھا بظاہر، لیکن اللہ اس کا رسول جو جانتا ہے وہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس معاہدے میں بہت ساری باتیں تھیں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ چلا گیا، آج کے بعد جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص جو مسلمان ہے مکے میں رہتا ہے، وہ چاہے اس کا ایمان ظاہر ہے یا وہ چھپا ہوا ہے، لیکن اگر وہ مکہ سے مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آ گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ اندازہ لگائے کتنی کمزور شرائط تھی، لیکن حضور نے قبول کی وہ، اس لیے کہ ان کمزور شرائط کے پیچھے ایک بہت بڑی فتح تھی جو ہونے والی تھی۔ معاہدہ ہو گیا، حضور چلے گئے، حدیبیہ کے مقام پر ہی حضور نے حلق کرایا جس کو سر مڈانا کہتے ہیں، صحابہ نے بھی، وہ جانور تھے وہ بھی ذبح کر دیے۔ غرض یہ ہے کہ بغیر طواف کیے ہوئے اور بغیر سعی کیے ہوئے اور بغیر خانہ کعبہ کو دیکھے ہوئے حضور حدیبیہ کے مقام سے 1450 صحابہ کو لے کر چلے گئے، واپس لوٹ گئے۔ اب صحابہ کے غم کا عالم اندازہ لگایا اب کیا ہوگا۔ بہرحال تو اسی معاہدے میں جسے میں نے بتایا یہ تھا کہ کوئی شخص اگر چلا گیا تو آپ واپس کریں گے۔ اسی اثنا میں جب چلے گئے حضور کچھ وقت گزرا تو ایک صحابی ہیں حضور کے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ مکہ میں تھے، لوگ انہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ وہ مکے والوں سے چھپ چھپا کر مدینہ پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔
دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کے نام پہ سر کٹا دیں گے۔ وہ کسی نے اچھی مثال دی ہے، ارے بابا سر کٹانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نبی کے کہنے سے سر 5 وقت جھکا نہیں سکتے مسجد میں، تو سر کٹا کیا دو گے تم؟ تو دعویٰ الگ ہے، عمل الگ ہے۔ حضرت ابو بصیر مدینہ پہنچ گئے، مکے والوں کو پتہ چلا تو مکے والوں نے اپنے 2 سپاہی بھیج دیے مدینہ۔ حضور کے پاس یہ دونوں پہنچے، کہا وہ ہمارا جو معاہدہ ہے اور وہ شخص ابو بصیر مکہ سے مدینہ آ گیا، اسے واپس کریں آپ۔ حضور نے حضرت ابو بصیر کو بلائے، ادھر آؤ۔ ہاں یا رسول اللہ، میں ساتھ میں جاؤ۔ یہ ہے عشق، اس کو کہتے ہیں عشق۔ حضرت ابو بصیر جانتے تھے کہ مکے میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، وہ مار ماریں گے، وہ تکلیفیں پہنچائیں گے، وہ مجھے ٹارچر کریں گے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ جاؤ۔ کہاں یا رسول اللہ؟ میں نے بتایا نا کہ اگر محبوب کی طرف سے تکلیف بھی ملے تو وہ خوشی لگتی ہے، اسے کہتے ہیں عشق اور محبت۔ وہ دونوں سپاہی حضرت ابو بصیر کو لے کر جب چلے تو مدینے کی گلی سے جب گزرے، گلی سے تو وہاں کچھ یہودی بیٹھے پڑے، انہوں نے دیکھ کر کے ٹھٹا مارا، کہا لو ابو بصیر، واہ کس سے محبت کی ہے؟ اس سے محبت کی ہے جس نے موت کے حوالے کر دیا آپ کو، اس سے محبت کی ہے جس نے موت کے حوالے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں محبت اور اسے کہتے ہیں عشق۔ صحابہ کا عشق، صحابہ کی محبت کا اندازہ پوری کائنات انسانیت مل کر کے بھی نہیں لگا سکتی بھائی، سمجھ گئے آپ؟ یا تو اندازہ لگاؤ کہ ایک عالم دین، وہ چاہے میں ہوں، کوئی ایک عالم دین اگر کسی کے وہ کوئی دعا کرائے کہ صاحب میرے لیے ذرا دعا کر دیں، تکلیف میں ہوں، وہ دعا کرنا بھول جائے تب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ خالی دعا کرنا بھول جائے، اگر وہ اسے یاد نہ رہے اور وہ بھول جائے دعا کرنا۔ ایک تھے ہمارے، وہ نہیں آتے ہیں، وہ بڑے ہمارے ساتھ میں بیٹھتے تھے اور بڑے روم میں بیٹھا کرتے تھے اور ایسی تعریفیں اور ایسی وہ اور ایسا وہ اچانک وہ ہم اوپر سے اتر رہے تھے، ان کا ذرا دعا کر دینا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا ہماری عادت، میری خاص طور سے عادت یہ کہ اگر پرچہ ہوگا تو یاد رہتی ہے ورنہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے نماز پڑھائی عصر کی، دعا کرنا ہم بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ وہ ہم جب وہاں چلے تو انہوں نے بڑی نظر بگاڑ کے ہم سے کہا آپ نے دعا نہیں کی؟ تو میں نے کہا ہم بھول گئے، ہم مغرب میں کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس دن سے انہوں نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی۔ اندازہ لگا کتنا بڑا گناہ کیا۔ تو عشق و محبت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ یہ دین جو 3 بر اعظموں پر جو پھیلا تھا نا، وہ مصطفیٰ کے عشق کی بدولت پھیلا تھا، کسی اور بدولت نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بصیر جب چلے اور جب یہودیوں نے تانا دیا، ارے ابو بصیر واہ کیسے سے محبت کی، موت کے حوالے کر دیا، آپ رکے، آپ نے کہا نادانو میرا تو ایمان اور بڑھ گیا، جس پر میں ایمان لایا نا میرا تو ایمان اور بڑھ گیا، اور مجھے تو اور ناز ہے اب اس بات پر کہ میں نے کس سے محبت کی ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نبھاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نبھاتا ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے۔ تو حضرت ابو بصیر چلے گئے، وہ پھر تفصیلی واقعہ، وہ پھر راستے میں جا کے انہوں نے اچھا، انہوں نے ایک جو سپاہی تھا اس نے کہا تیری تلوار بڑی اچھی ہے، کہاں سے خریدی تھی؟ اس نے کہا میں نے وہاں سے، میرے ابا لائے تھے اور دادا لائے تھے، اور ہم تو پرانا گھرانہ جو ہے وہ اسلحے کا جاننے والا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا دیکھوں ذرا، اس نے تلوار ہاتھ میں دی، وقت تلوار ہاتھ میں لیتی حضرت ابو بصیر نے دونوں کی گردنیں کاٹ دی، بولے جاؤ، میرے آقا نے اپنا وعدہ نبھایا، ابو بصیر اپنا کام کرے گا۔
وہ کچھ لوگ پھر آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ تو انہوں نے تو مار بھی دیا اور وہ بھاگ بھی گیا ابو بصیر۔ حضور نے فرمایا میرا کام تھا تمہارے حوالے کرنا، تمہارے حوالے کر دیا، اب تم سے جب وہ نہیں سنورا تو میں کیا کروں اس میں۔ تو یہ ہے عشق اور محبت۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت میں سب سے پہلی شہادت دینے والی عورت، اور دوسرے نمبر پر ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے لیے حضور کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کے عشق میں سب سے پہلا خون جس کا بہا وہ حضرت سمیہ، دوسرے ان کے شوہر حضرت یاسر۔ ان کو پکڑ لیا، مکے کے بازار میں مجمع لگایا گیا اور ایک بہت بڑا ایک لکڑی کا جس کو کہتے ہیں وہ ستون ٹائپ گاڑ کے اس میں حضرت سمیہ کو باندھ دیا گیا اور پورے جسم سے کپڑے اتار دیے، ایک بھی کپڑا نہیں چھوڑا جسم سے۔ سامنے ان کے شوہر حضرت یاسر کو زمین پر لٹا لیا، 4 اونٹ منگا کر اور ایک یہ ہاتھ کی رسی باندھ کر ایک اونٹ کے کوہان میں، اس والے کی اس اونٹ کے کوہان میں، اس پیر کی اس اونٹ کے کوہان میں، اس پیر کی اس اونٹ کے کوہان میں باندھ دی گئی۔ اور ابو جہل نے کہا سمیہ، اتنا بڑا بت لے کے ابو جہل نے کہا سمیہ بس صرف اتنا ہی کہہ دے اس میں بھی کچھ ہے، اس میں بھی کچھ ہے، چھوڑ دوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، قرآن میں ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ گھر جائیں کہ دشمن آپ کو گھیر لے اور آپ کی جان کا خطرہ ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میں اس کا کہا نہیں مانوں گا تو مجھے مار دے گا، وہ کان پر بندوق رکھ دے، تلوار رکھ دے اور وہ آپ سے کفریہ کلمہ کہلوانا چاہتا ہے، کوئی ایسی بات کہلوانا چاہتا ہے کہ جو کہنا کفر ہے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے اسے کہہ کر، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ تو نے نہیں کہا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا، مار ڈالوں گا، یعنی اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میں اس کی بات نہیں کہوں گا تو یہ مجھے مار دے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ جو وہ کہلوانا چاہتا ہے کہو جان بچاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اپنی جان بچا لو، زبان سے کہہ دو اپنی جان بچاؤ۔ جان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، قرآن نے کہا ہم نے وہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں مگر سور حرام کر دیا، شراب حرام کر دی ہے کہ نہیں، مگر قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر تم ایسی جگہ پھنس جاؤ کہ جہاں پانی نہیں اور پیاس سے تم نڈھال ہو اور حال یہ ہو گیا تمہارا کہ تم مر جاؤ گے اب پیاس سے اور سامنے صرف شراب کی بوتل رکھی ہے، غور سے سن لیں اس مسئلے کو، کہیں الٹا سیدھا مت سمجھ لینا۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں کہ پانی پینے کے لیے ہے ہی نہیں اور پیاس سے یہ عالم ہے کہ اب آپ کی سانسیں رکنا شروع ہو گئی، مر جائیں گے آپ پیاس سے، اور شراب رکھی ہے تو اتنا استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کی جان بچ جائے، سمجھ گیا آپ؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، حالت اضطرار میں اگر ہے تو پھر اللہ رخصت دیتا ہے ان چیزوں کی بھی جو حرام ہے۔ اگر آپ حالت اضطرار میں ہے، جان کو خطرہ ہے، تو اجازت دی ہے قرآن نے کہ آپ جملے بولو جان بچا لو۔ تو آج کل کے مجھ جیسے جاہل کو جب یہ پتا ہے، جب مجھ جیسے جاہل کو یہ مسئلہ پتا ہے، قرآن پر میں نے پڑھا تو جب مجھ جیسے جاہل کو پتا ہے تو حضرت سمیہ کو پتا نہیں تھا، حضرت یاسر کو پتا نہیں تھا، حضرت بلال کو اس بات کا پتا نہیں تھا نا، میں ہے یہیں سے تو درس ملتا ہے، یہیں سے تو درس ملتا، بات نکلی تو سنیں اور بتا دوں آپ کو، یاد رکھیں۔ ایک اس طرف اور اس طرف، بیچ میں کھڑے ہیں آپ بیچ میں کھڑے اور ایک ہی وقت میں آواز آ جائے
ادھر سے مصطفیٰ کی محبت آواز دینے لگے اور ادھر سے مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت آواز دینے لگے. شریعت آواز دے ادھر آ اور مصطفیٰ کی محبت آواز دے تو ادھر آ. اب کدھر جاؤ گے؟ اب کدھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے؟ حضرت سمیہ کے سامنے جب ابو جہل نے نیزہ لے کر کے جب کہا کہ دیکھ سمیہ مار دوں گا تجھے، تو یہ کہہ دے کہ اس میں بھی کچھ ہے، بت میں بھی کچھ ہے، تو شریعت نے کہا سمیہ جان بچا، بول دے کچھ ہے. یہ شریعت تھی. شریعت نے کہا سمیہ جان بچا، بول دے اس میں بھی کچھ ہے. لیکن مصطفیٰ کی محبت نے کہا نہیں سمیہ جان دے دے، مصطفیٰ کی محبت میں سب کچھ ہے. اے اے عشق نے کہا جان قربان کر دے، اور شریعت نے کہا جان بچا لے. یہ ہے عشق اور محبت. عشق اس کو کہتے ہیں. عشق میں وہ جو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت اور طریقت، شریعت اور طریقت اسی کو کہتے ہیں. بس یاد رکھیں، شریعت اور طریقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کچھ الگ ہے یا طریقت کچھ الگ ہے. بس یہ کہ کبھی کبھار اگر زندگی میں ایسا لمحہ آ جائے کہ دونوں چیزیں آواز دیتی ہو، شریعت بھی بلاتی ہو اور محبت بھی بلاتی ہو، تو پھر شریعت سے کہے بابا تو اپنا کام کر، اب مجھے محبت کا گیت گانے دے. سنا ہوگا نا حدیث پاک، حضور ایک مرتبہ آ رہے تھے، ایک جنگ سے واپس حضور نے خیمے لگائے، قیام کیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی حضور نے بھی. حضرت علی کو کچھ بتا دیا تھا کہ ایسے وہاں ہو کر کے آنا، وہ دیر ہو گئی ان کو. حضرت علی جب آئے تو نماز ہو گئی، نماز ہو گئی اور وقت تھوڑا سا رہ گیا تھا. حضرت علی جب آئے حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، ذرا بیٹھو تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں تمہاری گود میں سر رکھ کر. تو اگر حضرت علی یہ کہتے یا رسول اللہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھ لوں، یہ بے ادبی تھی؟ یہ بے ادبی تو نہیں تھی نا، نماز کی بات تھی. یا رسول اللہ میں نماز پڑھ لوں، بس ابھی آیا، وقت تنگ ہے، وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہونے والا، میرے آقا میں نماز پڑھ لوں. تو کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی ہے ابھی؟ حضور کو ہی معلوم تھا. یہ حضور نے فرمایا علی بیٹھ، میں سر رکھ کے ذرا آرام کر لوں. حضور نے بٹھالا، جب سر رکھا تو میرا وجدان کہتا ہے شریعت بولی ہوگی علی نماز گئی، پہلے نماز پڑھ لے پھر مصطفیٰ کے لیے آرام کا ذریعہ بن. شریعت نے کہا ہوگا، آواز ادھر شریعت دے رہی تھی، ادھر مصطفیٰ کی محبت دے رہی تھی. شریعت نے کہا ہوگا نماز گئی تو محبت نے کہا ہوگا علی نماز پھر بھی پڑھ لے گا مگر محبت کا یہ لمحہ نہیں ملے گا. تو کیا ہوا پھر؟ نماز پڑھی ہی نہیں پڑھی حضرت علی نے. اور جب اس کے بعد جب حضور بیدار ہوئے فرمایا علی نماز پڑھ لی تھی؟ اے اے میرے آقا اس ٹائم کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ جب حضور بیدار ہوئے کہا علی نماز پڑھ لی تھی؟ کہا رسول اللہ نماز تو نہیں پڑھی تھی. فرمایا پھر پڑھ لو. کہا یا رسول اللہ اب تو سورج غروب ہو گیا، اب قضا ہی پڑھ لوں گا. فرمایا ادا پڑھو گے؟ فرمایا ادا پڑھو گے؟ میں جدھر اشارہ کر دوں ادھر کھچ کے آئے منزل. ارے سورج بھی کھچ آتا ہے اس کے لیے. پھر کوئی ایسا ویسا رہبر میرا رہنما نہیں ہے. جو مصطفیٰ سے عشق اور محبت کرتے ہیں نا، یہ سورج بھی ان کی غلامی کرتا ہے. جب آقا نے فرمایا علی پڑھو گے؟ کہا یا رسول اللہ قضا پڑھ لوں گا. فرمایا ادا پڑھو گے؟ کہا یا رسول اللہ ادا پڑھوں. فرمایا ہاں ادا کر لو. میرے آقا نے اشارہ کیا سورج کو، سورج ڈوب چکا تھا، سورج نے آسمانی نظام سے بغاوت کر دی، رب کا حکم تھا ڈوب جا، سورج واپس آ گیا. آیا نہیں آیا؟ سنا نہیں سنا؟ تو نماز ضروری تھی اس ٹائم یا یہ کام ضروری تھا؟ عقل کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ نماز ضروری تھی، مگر محبت کہتی ہے نہیں، ایسی ہزاروں نمازیں قربان ہو جائے محبت پر. اور کتنی حدیثیں صحیح بخاری میں پڑھ لیں،
صحیح بخاری میں کم سے کم مسلم اور بخاری کو دونوں کو ملا کے 6 سے 7 جگہ حدیث پاک آئی ہے۔ آقا علیہ السلام جب علیل ہوئے، میں بتا رہا ہوں عشق اور محبت کسے کہتے ہیں، جب حضور علیل زیادہ تھے اور اسی دن، بعض روایت میں کہ اسی دن حضور نے پردہ فرمایا، بعض روایت میں کہا 2 دن کے بعد، بہرحال تو نماز کا جب وقت تھا، بعض نے کہا کہ وہ فجر کی نماز تھی، بعض نے کہا وہ ظہر کی نماز تھی، بہرحال جون سی بھی نماز تھی، تو آقا علیہ السلام نے حکم جاری کیا اور فرمایا ابو بکر سے کہ وہ نماز پڑھائے۔ طبیعت حضور کی علیل تھی، آ نہیں سکتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ بات پہنچی کہ آقا نے حکم دیا نماز پڑھایا، تو حدیث پاک میں کیا ہے، وَهُمْ صُفُوفُ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، فی الصلاۃ نماز میں تھے، وَهُمْ صُفُوفُ لِلصَّلَاۃ نہیں ہے کہ نماز کے لیے صفیں بنا رہے تھے، نہیں، وَهُمْ صُفُوفُ فِي الصَّلَاۃ، ہم نماز میں تھے۔ مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث کہ ہم نماز میں تھے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، تو ہم نماز میں تھے، یعنی صفیں بندی ہوئی تھی، اب وہ رکعت 1 تھی یا 2 تھی وہ الگ بات ہے، بہرحال نماز میں تھے، صدیق اکبر امام تھے، نماز ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ وہو قائم، حضور اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگے اور کھڑے تھے، ستر الحجرہ وہو قائم ينظر الینا، وہ ہم حضور دیکھ رہے تھے، فکان وجہ ورق مصحف، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور دیکھ رہے تھے تو حضور کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، آپ پڑھ لیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ نے کیسے دیکھا؟ جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ، جنہوں نے زیارت کی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی، تو وہ جانتے جیسے ہم لوگ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے نا کعبے کا، تو حضور کا حجرہ مبارک ادھر ہے، الٹے ہاتھ پہ ہے، ادھر اس طرف۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے قبلہ کو رخ کریں گے تو حضور کا حجرہ مبارک ادھر ہے۔ اب نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، رخ ہمارا ادھر کو ہے، کوئی شخص مسجد کی اس کھڑکی سے دیکھنے لگے، نمازیوں کو اس کھڑکی سے دیکھنے لگے، تو مجھے بتائیے کہ چلیے مان لیجئے وہاں کے نمازیوں کو آہٹ ہو جائے گی تھوڑی بہت جو وہاں کھڑے، ادھر کے نمازیوں کیسے پتہ چلا وہ دیکھ رہا ہے؟ ادھر کے نمازیوں کیسے پتہ چلے گا وہ دیکھ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کھڑے تھے، فتبسم، اور آقا علیہ السلام دیکھ کر مسکرا رہے تھے، ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری تو اس سے آگے کی بات کہتے ہیں، اور حضرت انس وہ کہتے ہیں جب حضور کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو بعض صحابہ ایسے تھے تو جمپنگ کر رہے تھے، یعنی حضور کو وہ کود کر دیکھ رہے تھے، جیسے ادھر کے تھے تو انہیں حضور نظر نہیں آ رہے تھے، ادھر کے قریب تھے تو وہاں سے وہ جمپنگ کر کے اچھل کر دیکھ رہے تھے حضور کو۔ بھئی نماز ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ یہ نماز تھی، کیا تھا یہ؟ اچھا امام کو لیں آپ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے دیکھا تو امام جو تھے وہ بھی حضور کو دیکھنے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرائط نماز، شرائط کو فرض کہتے ہیں، ان تمام فرائض اور شرائط نماز میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ نماز میں رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نماز پڑھ رہے ہم لوگ ایسے ادھر کو رخ کر کے اور کوئی شخص ایسے گھوم گیا ادھر کو، نماز رہے گی اس کی؟ جیسی وہ رخ کرے گا ویسی نماز ٹوٹ جائے گی اس کی، ادھر کو کر لے ادھر کو کر لے۔ اگر رخ اس کا یہ ہے، یہ سیدھا قبلے کی طرف کو ہے، اگر اس نے ایسے کیا تب نماز گئی، ایسے کیا تب نماز گئی، ایسے کیا نماز تو گئی نا۔ تو صحابہ نے قبلہ ادھر تھا، دیکھ ادھر رہے تھے، قبلہ کدھر گیا؟ قبلہ تو ادھر گیا بھئی، قبلہ تو ادھر گیا۔ تو وہ جو بات بتائی نا میں نے عشق اور محبت کی، جب ادھر دیکھا ہوگا نا صحابہ نے تو شریعت بولی ہوگی، شریعت بولی ہوگی ارے کیا کر رہے ہو، قبلہ ادھر ہے، نماز چلی گئی۔
شریعت نے کہا ہوگا کہ قبلہ ادھر ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ جب شریعت نے کہا ہوگا قبلہ ادھر ہے تو عشق اور محبت نے بھی گرجدار آواز میں کہا ہوگا چپ، قبلہ ادھر ہے تو قبلے کا قبلہ ادھر ہے۔ اگر کعبہ ادھر ہے نا تو کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ ہے عشق اور محبت، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور بتاؤں بات عشق اور محبت کی ہے نا تو اور سنیں، یہ تو بات ہو گیا۔ اچھا اس حدیث کو پورا کر دو، اب آپ سنیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پردہ گرا لیا اور اندر چلے گئے اور نماز پوری کر لی۔ اب وہ نماز پوری کیسے کری؟ کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو، ایک بھی حدیث نہیں مل سکتی کہ اس نماز میں سجدہ سہو کیا گیا ہو یا نماز دہرائی گئی ہو، یا سجدہ سہو کیا گیا ہو یا نماز دہرائی گئی ہو۔ جب حضور نے پردہ گرایا وہ سیدھے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ پتہ چلا کہ نماز میں بھی کوئی خرابی نہیں آئی، نماز میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ مجھے کیا غرض ہے رکوع سے، مجھے کیا غرض ہے سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری تو نماز ہی یہ ہے، نماز بھی عشق اور محبت ہی ہے اصل میں۔ کسی کے عشق کا ترانہ جو ہے، کسی کے عشق کے لیے اپنے آپ کو جھکانا، سجدے میں جانا، کھڑے ہونا، یہ بھی محبوب کے لیے ایک نذرانہ ہے عشق اور محبت کا جو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور لے لیں، جب حضور مدینہ پہنچے تو مکہ سے لے کر مدینے تک جب نماز فرض ہوئی نا تو حضور نماز کدھر کو کر پڑھتے تھے؟ منہ کر کے بیت المقدس کی طرف۔ مکے میں بھی پڑھی، مدینہ میں بھی پڑھی، لگ بھگ 1 برس تک۔ پھر اچانک ایک دن نماز پڑھ دیتے حضور، ظہر کی نماز تھی، اور آج بھی وہ یادگاری طور پر مسجد قبلتین کہلاتی ہے، مسجد قبلتین۔ اور مسجد نبوی میں جب آپ جائیں گے نا، مسجد نبوی میں بھی تو آج بھی مسجد نبوی میں وہ دروازے ہیں، دروازے آج بھی اسی رخ سے ہیں۔ اس مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے حضور کی مسجد میں تو دروازے آج بھی اسی رخ سے ہیں، کیونکہ ادھر سے داخل ہوتے تھے اور محراب ادھر تھی۔ اب محراب ہے ادھر مگر دروازے بند آج بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ دروازے آج بھی کھلے ہوئے ادھر سے، جیسے دروازے پرانے تھے۔ تو حضور ظہر پڑھا رہے تھے ایک بستی میں، اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین ہے، جو گئے ہیں انہوں نے حاضری دی ہوگی، 2 قبلوں والی مسجد، یعنی ایک نماز 2 قبلوں سے پڑھی گئی۔ حضور نے 2 رکعت پڑھا دی تھی، منہ کدھر کو تھا نماز میں؟ بیت المقدس کی طرف۔ اور حالت نماز میں جب تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ادھر کے بجائے اب ادھر کو منہ کر لیا، کیونکہ بالکل اپوزٹ ہوا نا، قبلہ بدلا۔ ایسے بھی نہیں تھوڑا سا رخ بدلا ہو، نہیں، اگر اس طرف تھا تو ایسے ہو گیا۔ تو حالت نماز میں حضور نے قبلہ بدلا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، 2 پارے کی پہلی آیت سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ ملے گا۔ یہ 2 پارے کی پہلی آیت سے جب ادھر کو بدل لیا قبلہ، اب مجھے بتائیں آپ، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، آپ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جو ادھر کو قبلہ بدلیں گے تو امام کہاں گیا؟ پیچھے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو امام آگے ہوتا پیچھے ہوتا نماز میں؟ بھئی میں وہاں کھڑا ہو جاؤں اور آپ سے کہوں نیت باندھ لو تو نماز ہوگی؟ امام آگے ہوگا تبھی تو نماز ہوگی نا۔ اچھا اگر قبلہ بدلا ادھر کو حالت نماز میں، ابھی عشاء پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھ کے میں آگے کھڑا ہونے لگوں جا کے، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کچھ کہیں گے امام صاحب کا دماغ چل گیا، کوئی کہے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو وہ اور میں جا کے آگے نیت باندھ لوں تو باندھے گا نیت کوئی میرے کہنے سے؟
ایک ہنگامہ برپا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ عشق و محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ جب حالت نماز میں تھے اور جب قبلہ بدلا اور جب تیسری رکعت پڑھنا تھی تو میرے آقا جب کھڑے ہوئے تو صفیں تھی ایسے صحابہ کی۔ اب ادھر تھا قبلہ، ادھر ہو گیا، میرے آقا نے رخ ادھر کیا، یہ پہلی صف تھی، اور میرے آقا اس پہلی صف سے آگے بڑھے تو انہوں نے راستہ دے دیا، اور راستہ ہی نہیں دیا، یہ پہلی صف تھی، پہلی صف سے جب آگے بڑھے تو یہ جتنے نمازی تھے صحابہ وہ بھی ایسے کے بجائے ایسے ہو گئے، دوسری پہ پہنچے ایسے ہو گئے، تیسری پہ پہنچے ایسے ہو گئے، وہ جتنی بھی صفیں تھیں ادھر جب آقا لاسٹ میں پہنچے تو سب ایسے ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر حضور اس طرف کو چل پڑتے تو ایسے ہو جاتے، ادھر کو چلتے تو ایسے ہو جاتے، جدھر کو مصطفیٰ جا رہے تھے اسی طرف کو رخ ہو رہا تھا، جب سب اس طریقے سے رخ موڑ لیا اور سب ایسے ہو گئے۔ بھئی ایک بات سنیں، قبلہ بدلنا ہی تھا تو یا تو شروع ہی ادھر سے ہوتی نماز، یا تو میرے رب اگر تجھے قبلہ بدلنا ہی تھا تو تو پہلے ہی اپنے محبوب سے کہہ دیتا کہ محبوب اب نماز ادھر رخ کر کے پڑھیں، ادھر نہیں پڑھیں، اور اگر ادھر کو نہیں کہا تھا تو دو پوری ہو جانے دیتا، اور تو حکم دے دیتا کہ اگلی عصر کی نماز ادھر سے پڑھنا۔ یہ بیچ میں کیوں کر دیا تو نے ایسا؟ یہ بیچ میں کیوں کر دیا؟ تو رب نے یہ جو حالت نماز میں قبلہ بدلنا، اس کا جواب قرآن میں دے دیا اور فرمایا إِلَّا لِنَعْلَمَ، فرمایا میں نے جو قبلہ بدلا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قبلہ جو ہے جو بیت المقدس کوئی خراب ہو گیا تھا یا ٹوٹ گیا تھا یا چھت بیکار ہو گئی تھی، اب یہ اس قابل نہ رہا، اب یہ اس قابل نہ رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے لیے مکان نہیں، میں جہت سے پاک، مکان سے پاک، اور ہر جگہ میں موجود، میری کوئی خاص جگہ نہیں کہ وہاں ہوں میں، میرے لیے تو مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا۔ تو پھر میرے مالک کو نے بدلا کیوں؟ پھر فرمایا بس ایک ہی وجہ سے، ایک ہی ریزن تھا، اس کا کوئی وجہ نہیں، میں عاشقوں کے عشق کو پرکھنا چاہتا تھا، میں عاشقوں کے عشق کو پرکھنا چاہتا تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بس مجھے یہ دیکھنا دکھانا منظور تھا کہ دیکھوں کون ہے جو بیت المقدس کا دامن پکڑتا ہے اور کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی محبت کا دامن پکڑتا ہے، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا یہی مقصد تھا۔ میں دکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، سجانا چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سے عشق کرنے والوں، اگر حقیقت میں تم نے عشق کر لیا تو پھر وہ جو تم سنتے چلے آئے ہو اس نسل والے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم عشق کر کے بھی تو دیکھو۔ یہ بس عشق کی داستان تھی جس کی وجہ سے میں نے قبلے کو بدل دیا، ورنہ میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا، ہر سمت میری ہے۔ یہ ہے عشق کی داستان۔ دوسری بات، بہت ساری واقعات بعد میں اب کریں گے، وقت ہو چکا ہے، میں ایک یاد رکھیں، عاشق اسی کو کہتے ہیں جو محبوب کی مرضی پر چلے، بس، ورنہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ عاشق اسی کو کہیں گے جو اپنے محبوب کو خوش رکھے، جو محبوب کی خوشی میں اس کی رضا میں راضی ہے، جو محبوب کو پسند ہو وہ اسے پسند ہو، جو محبوب کو پسند ہو وہ اسے پسند ہو۔ اور جب کوئی عاشق اس درجے کا عشق کرتا ہے کہ پھر محبوب کی مرضی پر چلتا ہے اور محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے اور جو محبوب کہے وہی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس کا محبوب اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کا ناصر اور مددگار بن جاتا ہے، پھر اسے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر اسے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
اگر کوئی اس کی طرف کو غلط نظر بھی کر لینا تو پھر اس کے محبوب کو جلال آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، زانی ہو، چور ہو، بے نمازی ہو، آپ حیرت کریں گے، آپ کو ایک اصول سمجھاؤں، پورا قرآن عظیم پڑھ لیں، آپ کو کبھی نہیں ملے گا قرآن میں کہ جو بے نمازی ہیں اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، جو چور ہیں ان سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ نہیں ہے؟ جو زانی ہے اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، کہیں نہیں ملے گا پورے قرآن میں۔ مگر حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے عاشقوں سے دشمنی رکھتا ہے نا اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، فرماتا ہے اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے کوئی اللہ کے عاشق، اللہ اس کے رسول سے عشق کرنے والے، کوئی بزرگ تھے، وہ نکلے، وہ جا رہے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، تو برسات کا موسم تھا جیسے اب ہے، وہ کچی مٹی تھی، جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہیں کوئی گارڈن وارڈن تھا، وہاں پر جوڑا بیٹھا تھا، نوجوان لڑکا اور لڑکی، عاشق اور معشوق، وہ بھی عاشق اور معشوق تھے، یہ بھی عاشق تھا، اب فرق تھا جس میں بتا نہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا، تو یہ بھی بیٹھے تھے، وہ سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی دونوں میں، لڑکی اور لڑکے میں، عاشق معشوق تھے۔ وہ جو بزرگ نکل کر گیا تو چپل پہنے ہوئے تھا، اس کے چپلوں پر وہ مٹی لگی تھی، گیلی، بارش کا موسم تھا، وہ جو پیچھے سے اڑاتی ہے تھوڑی، جب وہ مٹی اڑی تو وہ اس لڑکی کے کپڑوں پر گر گئی جا کے، اس کے عاشق کو غصہ آ گیا، ظاہر بات ہے اس کی معشوقہ کے کپڑے خراب ہو گئے، وہ فوراً نیچے آیا، ایک دو سیڑھی اوپر بیٹھا ہوگا اور اس نے آن کے ایک مار دیا، کچھ نہیں، ایک تماچا مار دیا اس بزرگ کے، وہ آگے چلا گیا، 10-20 قدم گیا ہوگا، یہ جوڑا اٹھا کے چلو اوپر چل رہے ہیں، بس جیسی کھڑے ہو کے اگلا پیر رکھا وہ پھسلا، گرا، مر گیا۔ یہ منظر وہ 2-3 لوگ دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے، وہ جلدی سے بھاگے اور آن کے اس بزرگ کے پاس پہنچے، کہا آپ نے بد دعا دے دی اسے، وہ مر گیا، آپ دعا کر دیں وہ زندہ ہو جائے۔ کہا کون مر گیا؟ کہا وہ، مجھے پتہ نہیں، مجھے کیا لینا دینا، نہ میں نے بد دعا کی ہے نہ مجھے پتہ چلا، ہاں اتنا ہے کہ اس نے ایک شاٹ مارا تھا میرے، بس کہ نہیں آپ انہیں ناراض ہو گئے اور آپ نے بد دعا کہا، میرا کوئی اس میں معاملہ نہیں۔ جب انہوں نے زیادہ کہا تو ان کا بھائی سنو، اس میں نہ میرا معاملہ ہے نہ تمہارا ہے، یہ 2 محبوبوں کا جھگڑا ہے، 2 محبوبوں کا جھگڑا ہے۔ بھئی میرے جوتے سے گیلی مٹی اڑی، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر گر گئی جا کے، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر گر گئی جا کے، جس کا وہ عاشق ہے، اس عاشق کے معشوقہ کے کپڑے خراب کر دیے۔ جب اس کے کپڑے خراب ہوئے تو اس کے عاشق کو غصہ آیا، جب اس کے عاشق کو غصہ آیا تو اس نے مجھے مارا، اب اس کے عاشق کو غصہ آیا تو اس نے مجھے مارا، اب جب مجھے مارا تو میرے عاشق کو غصہ آ گیا، بھئی اس کے محبوبہ کے اوپر گرے نا، تو اس کے جب محبوبہ کے اوپر گرے تو اس کے محبوب کو غصہ آ گیا، جب اسے غصہ آیا اس نے مجھے مارا، جب مجھے مارا تو میرے محبوب کو غصہ آ گیا، بھئی اس نے میرے تماچا مارا، میرے محبوب نے مار دیا، میرا کیا لینا دینا، اس میں 2 محبوبوں کا جھگڑا ہے۔ تو یاد رکھے جب کوئی اس سے عشق اور محبت کرتا ہے نا تو پھر اس کا ناصر اور مددگار بن جاتا ہے، پھر اس کا ناصر اور مددگار بن جاتا ہے، اور پھر اس کا وہ کفیل بن جاتا ہے، مگر بنتا تبھی ہے کہ جب محبت کرے تو پھر یاد رکھے اس محبت کو نبھائے، اس کی فرما برداری کرے، جو محبوب نے کہا ہے اس پر عمل کرے، جن چیزوں کو بتایا ہے اس پر یقین رکھے کہ سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر جس سے ہم محبت کرتے ہیں یعنی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی کوئی بات بھی جھوٹی تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں ہو سکتا۔
اور نصیحت کے طور پر جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ایک حدیث سن لیں اور بات ختم کرتے ہیں. جن کا ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے کہ ہم محبت کرتے ہیں، آؤ سنیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک، صحیح بخاری کی حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے. رات کو دو فرشتے آئے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، غور سے سنیں اس حدیث پاک کو. فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چلیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ چل دیا. جب میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا اور اس کو یہ دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے الٹا. فرمایا وہ الٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کی کمر پر ایک بڑا بدصورت اور بڑا طاقتور شخص بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے اور اس لوہے کے آنکڑے کو وہ اس کے جابڑے میں ڈالتا ہے اور جابڑے میں ڈال کر جب کھینچتا ہے اسے تو وہ کان تک لے آتا ہے کھینچ کے. وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے. پھر وہ اسے چھوڑتا ہے تو وہ جابڑے تک پھر پہنچ جاتا ہے، پھر ادھر سے ڈالتا ہے، پھر اس کان تک لے آتا ہے. وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور وہ یہی کر رہا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عذاب کا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہے، اور جو یہ لیٹا ہے اور جو یہ چیخ رہا چلا رہا یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کو سزا ملے گی جو دنیا میں رہ کر جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے. آؤ میں نے بتایا نہیں، آؤ اس ذات کی بات کر لیں جس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا یہ ایسی سزا انہیں ملے گی جو دنیا میں جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، لوگوں پر تہمتیں لگاتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی جھوٹی بات ملے اور کسی کی عزت کو تاتار کریں، کسی کو بدنام کریں، کسی کو بے عزت کریں، کسی کو سوسائٹی میں، معاشرے میں، محلے میں کسی کی جگ ہسائی کریں، اسے نیچا دکھائیں. یا رسول اللہ جھوٹی باتیں پھیلانے والے جو ہیں ان کو یہ سزا ملے گی. یہ وہ شخص ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے. میں پھر آگے پہنچا. میں نے جب آگے پہنچا دیکھا کہ ایک شخص اور لیٹا تھا، وہ چت لیٹا تھا سیدھا اور اس کے اوپر ایک ادھر پیر رکھے ایک ادھر پیر رکھے، بیچ میں وہ شخص تھا اور اس کے ہاتھ میں وزنی پتھر تھا اور وہ پتھر وہ چیخ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے مت مار. لیکن وہ پتھر اس کے جب سر پہ مارا اس نے تو اس کا سر کچل گیا اور وہ پتھر دور گیا. وہ پتھر اٹھانے بھاگا، اتنی دیر میں پھر سر ایسا ہی ہو گیا، اس نے پھر مارا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سزا جو ملے گی نا یہ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں رہ کر قرآن پڑھتے تھے مگر پھر بھول گئے. سن لیں، میں جو قرآن پڑھتے تھے مگر پھر بھول گئے، جن کے ماں باپوں نے بچپن میں قرآن پڑھانا سکھایا، جن کے ماں باپوں نے بجائے ان سے مزدوری کرانے کے انہیں حافظ قرآن بنایا، جن کے ماں باپوں نے بجائے ان سے کمائی کرانے کے مدرسوں میں چھوڑا، مولانا کو بلا کر کے قرآن پڑھوایا. لیکن جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اتنے مگن ہو گئے کہ انہوں نے 24 گھنٹے فلمی گانے تو سننا شروع کر دیے. انہوں نے موبائل سے وہ تو اپنے ہاتھ سے نہیں گرنے دیا مگر دھیرے دھیرے قرآن پڑھنا بھول گئے. یا رسول اللہ قیامت کے دن ان کو یہ سزا ملے گی، مرنے کے بعد یہ سزا ملے گی. اور اسی پر قرآن شاہد ہے. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آپ پڑھیں، سورہ طٰہٰ کا 16واں پارہ، اس کی آیت نمبر 124 پڑھیں، 125 پڑھیں، 126 پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں. اللہ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس ذکر سے منہ پھیرے گا، ذکر سے مراد قرآن، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پہلی سزا یہ دوں گا دنیا میں اس کی زندگی کو اجیرن بنا دوں گا. سکون نہیں ملے گا اسے زندگی میں. جو میرے قرآن کو بھولے گا، جو میرے قرآن کو پیچھے ڈالے گا، جو میرے قرآن سے بے رغبتی کرے گا، وہ پیسہ بھلے ہی کما لے، وہ بلڈنگیں بنا لے، وہ بھلے ہی پیسوں میں بینکوں کو بھر دے، اپنی جائیدادیں بنا لے، سب کچھ کر لے، مگر زندگی اجیرن بن جائے گی.
زندگی اس کی معیشتاً دنکا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن سزا یہ دوں گا کہ میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب وہ اندھا اٹھے گا تو وہ کہے گا میرے مالک آج قیامت کے دن تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں صحیح تھی، مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ تب اللہ جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میں نے اس لیے تجھے اندھا کیا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کر میری آیتوں کو جھٹلا دیا، تو نے بھول گیا تھا، میری آیتوں کو بھول گیا، لیکن جیسے تو میری آیتوں کو بھول گیا آج تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، تیرا کوئی پرسان نہیں ہوگا، تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی آقا نے فرمایا جس کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں عزیزان محترم۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا یا رسول اللہ اور آگے چلیے، میں آگے گیا، میں نے آگ کا تندور دیکھا، اس میں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، میں جب اور قریب گیا میں نے دیکھا کہ اس میں سے نکل کر بھاگ رہے تھے، برہنہ مرد تھے، برہنہ عورتیں تھیں، ننگے مرد اور ننگی عورتیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کا یا رسول اللہ یہ ان کو سزا ملے گی کہ جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آگے چلیے، میں آگے گیا تو میں نے خون کی نہر کو دیکھا جو خون کی تھی، اس میں ایک شخص غوطے لگا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، چیخ رہا تھا، جب اوپر آتا تھا جب ہی چلاتا تھا، وہ دھیرے دھیرے کر کے تیر کے کنارے پر آتا تاکہ میں نکل جاؤں، وہاں ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے ڈھیر سے، جب وہ آتا پتھر مارتا ہے وہ پھر اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ سنتے جائیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ اور آگے چلیے، میں اور آگے گیا، میں نے دیکھا کہ جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، یعنی بہت لوگ ہیں اور ان کے ناخون بڑے بڑے ناخون ہیں، اور وہ اپنے ناخونوں سے اپنے چہرے کا گوشت کھرچ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اپنے ناخونوں سے گوشت کھرچ کر اسی کو کھا رہے ہیں، اپنے گوشت کو۔ میں نے کہا جی، فرشتوں سے کہا ذرا یہ کون لوگ ہیں، ان کا تو بتاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ڈرے ہم جو جب بیٹھے نا ذرا سی دیر میں وہ ایسا اور اس کا یہ اور اس کا وہ اور اس کی بیٹی ایسی اور اس کا بیٹا ایسا اور اس کا خاندان ایسا اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، ڈرے ہم آقا نے، کیونکہ میں نے بتایا نہیں محبت اسے کہتے ہیں کہ محبوب کی پھر ہر بات پر یقین کرنا لازم ہے، تب محبت کہلاتی ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا وہ لوگ جو غیبت کرنے والے ہیں یہ قیامت کے دن یہ سزا ملے گی مرنے کے بعد۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک دسترخوان ہے، بڑی قیمتی اور یعنی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بہترین اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں اس میں سے، لیکن وہ لوگ دسترخوان پہ سے ہٹ کر اس طرف جا کر کے کھا رہے ہیں جہاں بدبودار کھانا ہے، سڑا ہوا کھانا ہے، اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال روزی کو چھوڑ کر حرام روزی کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے لباس بڑے اچھے، بڑے پیارے لباس، لیکن ان کا جب دامن ہٹا تو میں نے جب ان کے جسم کو دیکھا تو اتنا بدصورت جسم تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بدصورت جسم میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں دنیا میں بڑے نیکی کا دعویٰ کریں گے، تن اجلا من میلا، بڑے اعلیٰ قسم کے لباس ہوں گے، بڑے جبے قبے امامے دنیا بھر کے، دیکھے تو نکل جائے تو 1 گھنٹے تک ان کے عطر کی خوشبو جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، بڑے اعلیٰ قسم کے ہوں گے، لیکن اندر من کالا ہوگا، دل گندا ہوگا، کائے سے؟ غیبت سے، نفاق سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، ملیں گے بڑی محبت سے، بڑی محبت سے، ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے تو بڑی ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، ارے آپ تو اتنے اچھے ہو رہے، آپ جہاں وہ اٹھ کر گیا ابھی وہ 2 قدم نہیں چلے گا اس کی برائیاں شروع۔ سمجھ گیا میری بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوں بڑی تعریف، ارے آپ تو ماشاءاللہ، جہاں اٹھ کے ارے یہ جو گئے نا، ارے تمہیں کیا پتا ہے، بس شروع۔
پھر جو اس کی اچھائی کریے 10 بار تو 1000 برائیاں جب تک نہیں کر دے اس کی پیٹ کا درد کم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظاہر میں بڑے اچھے لیکن اندر گندے۔ میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جمعے میں بھی شاید میں نے یہی حدیث بیان کی تھی، میں نے یہ بات یاد رکھنا میری، ظاہر اگر خراب بھی ہو گیا نا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں نا، پیوند لگے ہوئے بھی ہیں، میلے بھی ہیں جسم پر، اگر کئی پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی ہیں، جوتا بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے سر پر، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اندر دل اچھا ہے تو۔ ہم سیب لے جائیں، بعض سیب ہوتا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ میں ہوا ہوگا، ایسا ہوتا ہے جیسے بالکل ابھی آیا ہے یہ جنت سے، دنیا سے بھی ایسا لگتا ہے جنت سے بھی آیا ہے، ایسا خوبصورت، لیکن جب کاٹے تو اندر سڑا ہوا نکلتا ہے کسی کام کا۔ لیکن کچھ ٹھیلوں پر ایسے بکتے ہوتے ہیں کہ غریب آدمی سوچتا ہے چلو یہ لے لو بھائی ہمارے بچوں کے لیے، بڑے لوگ تو دوسرے والے لیتے ہیں، چلو یہ لے لو، دھبے دار ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، لیکن جب کاٹتا ہے تو بڑے میٹھے نکلتے ہیں۔ وہ اچھا کون سا ہے؟ اچھا کون سا؟ اچھا تو وہی رہا نا جس کا اندر اچھا ہے، اچھا تو وہ رہا جس کا اندر اچھا ہے، باہر اچھا ہے اندر خراب ہے تو کس کام کا وہ؟ کس کام کا؟ ابو لہب باہر بڑا خوبصورت تھا، اندر کالا تھا، فرمایا میرے مصطفیٰ نے یہ جہنم میں نچلے طبقے میں ملے گا۔ حضرت بلال کا ظاہر کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، جسم کالا تھا، من اجلا تھا، جسم کالا تھا مگر دل اجلا تھا۔ آقا نے فرمایا بلال قیامت کے دن تمام مؤذنوں کا سردار ہوگا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، تو فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اور بڑی تفصیل حدیث ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ چلیے آگے چلیے، میں آگے گیا تو ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے ایک بڑا بہترین باغ میں دیکھا، اور اس باغ میں ایسا شہر، بڑا خوبصورت شہر دیکھا میں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ان کا یا رسول اللہ یہ جنت عدن ہے۔ جنت کی بھی قسمیں ہیں نا، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت عدن ہے، یہ جو شہر ہے۔ آقا نے فرمایا پھر اس شہر میں ایک ایسا محل دیکھا، صحابہ سے کہا ایسا محل تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، ایسا محل فرمایا اس دنیا میں رہنے والوں کے کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، کتنا عالی شان محل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زیادہ خوبصورت تھا؟ فرمایا قیامت تک کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، بھلے ہی کتنے اچھے اچھے محل بنا لے، بھلے ہی کتنی کروڑوں کی کوٹھیاں بنا لے، لیکن ایسے محل کا تصور دنیا میں کوئی انجینئر پیدا ہی نہیں ہوگا کہ جو ایسے محل کا نقشہ بھی بنا دے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ شہر کو پوچھا تو جنت عدن تھا۔ جب میں نے پوچھا فرشتوں کہ یہ محل کس کا ہے، تو فرشتوں نے کہا میرے آقا یہ آپ کا محل ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا محل ہے، تو آؤ عشق کریں تو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل بھی کریں، تب ہے عشق کا جو اصل حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ تو مصطفیٰ سے عشق کریں اور مصطفیٰ کے جو بتلائے ہوئے راستے اس پر عمل کریں، تاکہ ہمارا عشق بھی کامل ہو اور ہمارا دعویٰ بھی کامل ہو، اور پھر اس کا صلہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔